ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام اور پنڈال میں موجود سامعین حضرات، معزز حضرات، میں آپ کی دیدار اور زیارت کی غرض سے یہاں آج کل چونکہ ہماری کتابیں ختم ہو گئی اور اس وجہ سے سبق تھا ہی نہیں، تو ساتھیوں نے اچانک ترتیب بنا لی، مولانا طلحہ صاحب اور دیگر حضرات۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی زیارت کریں گے، میری طبیعت وہاں سے صحیح بھی نہیں تھی، گلا بھی بالکل بیٹھ گیا ہے۔ یہاں آ کر کے ایک ٹائم ساتھی کھانا کھلاتے، 5 تقریریں کراتے۔ آپ ایک تقریر کے لیے، ایک کھانے کے لیے 5 مرتبہ تقریر کراتے، تو گلے نے بھی جواب دے دیا۔ اس وجہ سے اگر آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر میں کچھ عرض کر دوں، ورنہ مجھے بنگالی نہیں آتی، آپ کو بلوچی نہیں آتی۔ یار مم پشتو شد پشتو ندانم چھ کنم او بگوید دل تراشا من ندانم چھ کنم۔ میرا دوست پٹھان ہے، وہ کہتے ادھر آ جاؤ دل تراشا، میں پشتو نہیں جانتا، خدا جانے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ یہ شان رسالت کے حوالے سے اس پروگرام کا اہتمام کیا، بیان کرنے کے محمد رسول محتاج نہیں ہے۔ ان کی شان خود اللہ نے بیان کی ہے، اور حضرت حسان نے بہت پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار میں محمد کی تعریف نہیں کرتا، میں محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے اشعار کا تعارف محمد کے ذریعے سے کراتا ہوں۔ اب جیسے نالائق منظور کو، مولوی منظور کو آپ جانتے نہیں ہیں، بس کسی نے بتا دیا کہ جی بڑا مولوی ہے، نبی کا خادم ہے، نبی کے جوتے سیدھا کرنے والے، تو پھر تو آپ لوگ کم از کم کھانا تو کھلاتے۔ تو ہم مولوی لوگ اپنی مارکیٹ محمد کے ذریعے سے تعارف کراتے، لوگوں میں محمد کے ذریعے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی شہرت، اپنی پبلسٹی کراتے ہیں۔ ہماری زبان سے محمد کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ والقلم وما یسطرون۔ مجھے اس قلم کی قسم ہے، صوفیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، علماء مجھے گرفت نہ کریں۔ والقلم، مجھے اس قلم کی قسم ہے جو محمد کا نقشہ بنا رہا ہے، اور ما یسطرون، اس نقشے کی قسم ہے مجھے، قلم کی قسم ہے، اس نقشے کی قسم ہے جو فرشتے بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں نے یا قلم نے جو نقشہ بنایا وہ محمد کا نقشہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے بار بار سراج منیرہ، کہ آپ چمکتے دمکتے سورج ہیں۔ یاد رکھ لینا، یہ جو تارے ہیں نا، تاروں کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی سورج کی ہے، چاند کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی سورج کی ہے۔ یہ پتہ نہیں مولوی کون سے بیٹھے ہوئے، آپ کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہمارے یہاں مشہور ہے کتابوں کے اندر نور القمر مستفاد من نور الشمس۔ نور القمر ہے، چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے حاصل شدہ ہے۔ جیسے کہ آپ کے ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے نا، ایمرجنسی لائٹ کو آپ بجلی کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ پاور لیتے لیتے جب بجلی چلی جاتی ہے تو پھر ایمرجنسی لائٹ وہ آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ چاند کی جو روشنی ہے، تاروں کی جو روشنی ہے، یہ سب کچھ سورج سے حاصل شدہ ہے۔ اور فرماتے اے محمد آپ سورج ہیں، چمکتے دمکتے سورج ہے۔ جتنے بھی انبیاء نور لے کر کے آئے وہ سارے آسمان کے تارے ہیں، وہ سارے آسمان کے چاند ہیں، لیکن اصل سورج اے محمد آپ ہیں۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ آپ کچھ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے تو خواہ میں فضول یہ ہے کہ محنت کر رہا۔ پھر بات سمجھ لینا،
دن کو جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی تارے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کبھی کبھی چاند ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی جب آ جاتی ہے، سورج کی روشنی، تو تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تارے ہوتے ہیں لیکن ان کی روشنی نظر نہیں آتی، چاند بھی ہوتا ہے لیکن ان کی روشنی نظر نہیں آتی۔ سورج جب آ جاتا ہے، سارے انبیاء، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائے، ان کی شریعتیں سب کچھ، ان کا مقام وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب محمد کی روشنی آ گئی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب محمد کی باری ہے۔ آپ کو کچھ بلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ اب جب کہ آپ آ گئے تو آپ کے آنے کے بعد اب یہ ہے کہ وہ انبیاء اپنے جگہوں پر موجود ہیں، ان کی روشنی سب کچھ ہے، تاروں کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن اب وہ روشنیاں سورج کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ سورج چونکہ محمد رسول اللہ، اب محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی حیثیت، ان کی قیمت، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب سورج کی روشنی کے تحت آپ کو چلنا ہوگا، اور سورج محمد ہے، اس کی شریعت کی روشنی میں آپ کو چلنا ہوگا۔ آپ کو کچھ بلا پڑا؟ پھر اس بات کو سمجھ لینا کہ دنیا کے اندر اندھیرا پہلے ہے۔ یہ پتہ نہیں سائنسدان بیٹھے ہوئے ہوں گے، کائنات کے اندر اصل چیز اندھیرا ہے، اندھیرا اور تاریکی پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے۔ یہ پوری کائنات تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور ان کو روشنی محمد نے فراہم کی۔ تیسری بات سمجھ لینا، روشنی لینے والا جب سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کی بیسمنٹ ہے، نیچے جیسے آپ کے مکانات ہیں، زیر زمین ہے، اگر آپ کھڑکیاں بند کر دیں گے اور پردے لٹکا دیں گے، دروازے بند کر دیں گے، سورج کی روشنی اتنی نہیں آئے گی، سورج کی روشنی نہیں ہے۔ ایک کھڑکی کھولو گے کچھ روشنی آئے گی، دو کھڑکیاں کھولو گے کچھ روشنی آئے گی، پردے کھولو گے اور روشنی میں اضافہ ہوگا، دروازے کھولو گے اور روشنی میں اضافہ ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سورج، یہ نور، محمد رسول اللہ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ جو اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولے گا روشنی آئے گی، جو اپنے سینے کی کھڑکیاں کھولے گا اور روشنی آئے گی، دل و دماغ کو کھولے گا محمد کی شریعت کے لیے اور روشنی آئے گی۔ اور جس کے اندر گٹر لگا ہوا ہے، جس کا نظریہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سورج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کاڑے نبی کی ضرورت ہے جو دجال اور کذاب ہے، اس کے دل میں کبھی روشنی نہیں آئے گی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ میں نام نہیں لے سکتا، نام بھول گیا۔ قرآن کی روشنی جہاں گئی، محمد رسول اللہ کی ہدایت کی روشنی جہاں پر گئی، وہاں پھر کسی اور نبی کا تصور بھی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی میں ہوتے ہوئے پھر کسی، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کی نبوت بھی ختم نہیں ہوگی۔ من قال بسلب نبوتی فقد کفر، جو عیسیٰ علیہ السلام کے سلب نبوت کا کہتا ہے وہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبوت اس کی ختم نہیں ہوگی، نبوت اس کی برقرار رہے گی، لیکن شریعت اس کی موقوف ہوگی، شریعت اس کی منسوخ ہوگی، عمل ان کی شریعت پہ نہیں ہوگا، عمل محمد کی شریعت پر ہوگا۔ وہ بحیثیت تابع اور پیروکار وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح فرمایا، مشکات کے اندر حدیث ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، کوئی بھی نبی اس وقت موجود ہوتے وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کے پیچھے چلتے۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ جو آپ کی گھڑی ہے، یہ جو گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر 3 سوئیاں ہیں، ان کے اندر 3 سوئیاں، سیکنڈ والی ہے، منٹ والی ہے، گھنٹے والی ہے، اور 1 2 3 4 12 تک یہ دائرہ ہے، یہ پورا۔ اب یہ مرکز سے، یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہ مرکز ہے، یہ درمیان والا حصہ یہ مرکز ہے۔ اس مرکز سے گھنٹے والا سوئی 1 پہ جائے گا، 1 بج جائے گا، یہاں مرکز سے سوئی 2 پہ جائے گا، 2 بج جائے گا، اور اگر یہ سوئی جب تک نہ جائے آپ کہیں 2 بج گئے، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ سوئی مرکز سے نہیں جائے گی، آپ 3 بجے نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب کچھ 2 بجے، 4 بجے، 9 بجے، 10 بجے،
یہ سب کی تصدیق مرکز سے ہوگی، مرکز کے سوئیوں سے ہوگی۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دائرہ نبوت ہے، یہ سارے کے سارے 1.25 انبیاء ہیں، مرکز محمد رسول اللہ ہے، سب کی تصدیق محمد سے ہوگی۔ آپ اسے سبحان اللہ کریں یا کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ میں کبھی کبھی مذاق کر کے پٹھانوں سے کہتا ہوں کہ میری بات سمجھ میں آ گئی، جو لوگ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر ہے، شریک ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ تو پٹھان دیکھیں آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کر، یہ سمجھنے والے لوگ۔ میں مذاق کر کے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہاں پٹھانوں بلوچوں، اگر آپ سمجھتے ہیں جو اس بات کے قائل ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے اور اللہ کے ساتھ پارٹنر ہے، ہاتھ کھڑا کرے، تو پٹھان بلوچ ہاتھ کھڑا کرتے۔ آپ نے بنگلہ دیش والوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ آپ خوب سمجھ رہے ہیں۔ وہ خطیب صاحب بڑا جوش کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے آنکھیں بند کر کے طرز لگائے۔ آپ میرا گلا بیٹھ کے میں بھی طرز لگاتا ہوں۔ طرز آپ کو سنا، یہ ہمارے بنگالی، برمی، بروہی، بلوچ، ان ظالموں کو طرز چاہیے، باقی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے طرز۔ وہ سارا خطیب جو ہے وہ گانا گائے تو بس کہتے کہ یہی ہے جی، انا للہ و انا الیہ۔ خطیب صاحب جو ہے نا وہ طرز لگا رہا تھا، طرز لگاتے لگاتے آنکھیں بند کیا، جب آنکھیں کھولی تو دیکھا سارے مقتدی بھاگ گئے۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو دیکھا سارے بھاگ گئے، صرف 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میں صرف تم لوگوں کو لے کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ میری قوم ایسی ظالم تھی، میں طرز بھی لگا رہا تھا، قرآن بھی پڑھ رہا تھا، حدیثیں بھی پڑھ رہا تھا، لوگوں نے قرآن اور حدیث کو خیر آباد کہہ کے پشت پھیر کر کے بھاگ گئے۔ اے اللہ یہ 2 بندے ٹھہر گئے، ان کی مغفرت کر لینا، جب تک ان کو جنت نہیں بھیجیں گے میں راضی نہیں ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کی تقریر کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، ہم ڈیکوریشن والے لاؤڈ اسپیکر کب فارغ کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھے۔ یہ طرز والے حضرات ہوتے ہیں، حقائق ہمارے ہاں نہیں ہوتے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مسئلہ کیا تھا وہ نہیں، بس خطیب جو اور خطابت دا خطابت، تقریر دا تقریر، گانے دا گانا، اور خطیب دے تقریر دا تقریر، گانے دا گانا، اور گانا ہی گاتا رہے، بس وہی طرز مسئلہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ بحیثیت ایک متبع اور پیروکار کے ان کی نبوت موقوف ہوگی، نبوت ان کی سلب نہیں ہوگی۔ یہ جو دائرہ ہے، قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ ایک تو یہ مولوی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جی یہ بتا دیں گے عیسیٰ آدم کی طرح ہے، آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آدم مبدأ ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ منتہا ہے، یہ جا کر کے یہ دائرہ نبوت 1.25 انبیاء پورا ہو گئے۔ مبدأ الانبیاء آدم ہے اور منتہا الانبیاء، آخر یہ دائرہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مرکز نبوت وہ محمد رسول اللہ ہے، مرکز نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس بات کو سمجھ لو، عجیب بات آپ کو بتا دو، قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے نبوت کے شان رسالت میں گستاخی کرنے والا وہ انسان ہوگا جو اپنے باپ کا کبھی نہیں ہوگا، وہ حرامی ہوگا۔ تشریف لیں۔ نون والقلم، اس قلم کی قسم ہے اور اس نقشے کی قسم ہے جو فرشتوں نے بنایا، اے محمد آپ کا نقشہ بنایا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی فضل و کرم سے مجنون اور پاگل نہیں ہے، آپ کو پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں، پاگل کہنے والے خود پاگل ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے میرے ہاں اجر و ثواب اتنا ہے جو کبھی کٹنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ آج جتنے بھی مولوی ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، یہ چھوٹے چھوٹے علم کے نالے ہیں،
یہ جا کر کے حسین احمد مدنی کے پاس جائیں گے، حسین احمد مدنی سے جا کر کے اللہ کو شیخ الہند تک پہنچے گا، شیخ الہند سے جا کر کے پھر محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیر محمد رشید گنگوئی تک یہ سلسلہ چلے گا، ان سے جا کر کے پھر شاہ عبد الغنی تک جائے گا، شاہ عبد الغنی سے شاہ اسحاق تک جائے گا، شاہ اسحاق سے شاہ عبد العزیز تک جائے گا، شاہ عبد العزیز سے شاہ ولی اللہ پھر جا کر کے ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے لے کر کے پھر محمد حضرت ابراہیم جو ان کے والد ہیں اس تک، پھر شیخ صفی الدین احمد، پھر یہ کہ ابو المواہب احمد بن علی، پھر شمس الدین محمد بن شہاب الدین، پھر اسے لے کر کے اوپر شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری، حافظ ابن حجر اسقلانی اور ابو العباس ابراہیم بن احمد التنوخی، ابو العباس احمد بن طالب، ابو علی حسین بن مبارک، ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ، اس سے اوپر جائے گا یہ سلسلہ، یہ ابو الوقت عبد الاول سے پھر جا کر کے پھر ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر پہ پہنچے گا، اس سے جا کر کے پھر یہ کہ ابو محمد عبداللہ بن احمد، اس سے جا کر کے پھر ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، پھر امام بخاری سے، بخاری سے جا کر کے پھر احمد بن اشکاب سے، محمد بن فضیل، عمارت بن خاقہ، ابو زرع، ابو ہریرہ محمد، سارے سلسلہ علوم کے محمد کے پاس، پھر محمد سے جبریل سے یہ سارا سلسلہ اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نالے ہیں، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی مناظر ہے، ایک سارے یہ سارے علوم، سارے مولویوں کے، کائنات کے علماء کو جمع کر دو، سب کو محمد رسول اللہ کے علم کے مقابلے کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہے۔ یہ آپ کے جیسے دریا آتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر دریا تو بہت ہے، ایک دریا سے پھر چھوٹے چھوٹے نہریں نکلتی ہے، اس نہر سے پھر 50 چھوٹی چھوٹی اور اس قسم کے اللہ پر نہریں نکلتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نہریں بڑی نہر میں آئیں گے، بڑی نہریں دریا میں جائیں گے، یہ سارے مولوی جتنے بھی ہیں ان کے علوم کے ذرات یہ سب کے سب محمد کے پاس جائیں گے، یہ سارے کمالات۔ اس لیے اب مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی مولوی صاحب حافظ ہے، قاری نہیں ہے، مولوی صاحب قاری ہے، حافظ نہیں ہے، مولوی صاحب قاری ہے، حافظ ہے، مفسر نہیں ہے، مفسر ہے تو محدث نہیں ہے، محدث ہے تو فقیہ نہیں ہے، فقیہ ہے تو پھر مناظر نہیں ہے، مناظر ہے تو سائنسدان نہیں ہے تو اللہ آپ کا بھلا کرے بلاغت میں ماہر نہیں ہے، بلاغت میں ماہر ہے تو نحو نہیں جانتا، نحو اگر نہیں جانتا، نحو جانتا ہے تو صرف نہیں جانتا، کوئی صرفی ہے، کوئی نحوی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی اصولی ہے، کوئی متکلم ہے، کوئی اللہ کو مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مناظر ہے، الگ ہر ایک کے کمالات الگ ہے۔ آپ فرماتے 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات جمع کرو، علمت علم الاولین والآخرین، سارے انبیاء کی کمالات خدا نے محمد کے سینے میں جمع کر دی۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ کو کیا چاہیے بتاؤ؟ ایسے سوہنے نبی کے ہوتے ہوئے ایسے خوبصورت، اس بات کو سمجھو، نبوت آپ پہ ختم ہے، نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے، نبوت بھی محمد رسول اللہ پہ ختم ہے اور حسن و جمال بھی آپ پر ختم ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو سمجھ لو، شان رسالت میں گستاخی کرنے والا اس کی تحقیق کر لینا۔ میں قرآن کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، یہاں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ملا ہوں، میں بھی اس طرح ہجڑا نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے؟ میں بھی ملا ہوں، ہجڑا نہیں ہوں۔ جتنے بھی مولوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شان رسالت میں گستاخی کرنے والا پیچھے جب آپ دیکھیں گے وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ یہ ولید ابن مغیرہ نے، ولید ابن مغیرہ جس کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، ولید ابن مغیرہ شان رسالت میں گستاخی کرتا تھا۔ قرآن اسی کے بارے میں کہتا ہے، لا تطع کل حلاف مہین، اے محمد اس طرح قسم اٹھانے والا ذلیل، اس قسم اٹھانے، بات بات پہ قسم اٹھاتا تھا، فرمایا اس قسم اٹھانے والے، اس ذلیل کی بات نہ ماننا، اے محمد اس ذلیل، حلاف مہین ذلیل، قسم اٹھانے والے، حمازن تانزنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، حمازن مشائن بنمیم، چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر، بھلائی اور صدقے کو، مال کو غریبوں سے روکنے والا، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم پرلے درجے کا گناہ گار، پرلے درجے کا فاسق اور فاجر، معتدن اسیم، اتلن
تندخو اور بدمزاج، خر دماغ اتلن تندخو اور بدمزاج اتلن بعد ذالک زنیم، ان تمام باتوں کے بعد سب کچھ یہ حرام ہی ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اب تک جوش نہیں کرو، اب تو سن لو، خواہ آپ لوگوں نے مچھلی کھائی ہے پہلے سے بولتے ہیں، اب بات سمجھ لو۔ لا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ قسم اٹھانے والا، ذلیل اور تانا دینے والا، عیب جوئی کرنے والا، مشاء بنمیم چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر بخیل قسم کا مال کو روکنے والا، مناع للخیر معتد حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیم پرلے درجے کا فاسق و فاجر، عتل بد مزاج، بعد ذالک زنیم، ان سب کے بعد بد نسل، اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اب بات ذرا سمجھ لینا، یہ جا کر کے اپنی امی سے کہا، امی جی محمد کے خدا نے جو میرا پوسٹ مارٹم کیا صحیح کیا ہے، محمد کے خدا نے جو میرا پوسٹ مارٹم کیا ہے صحیح کیا ہے، میں سب جانتا ہوں، واقعی میں حلاف بھی ہوں، قسم اٹھانے والا اور مہین ذلیل آدمی ہوں، بہت کمینہ قسم کا انسان ہوں، حلافن مہین حمازن مشائن، یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہیں، یہ جتنے بھی محمد کے خدا نے میرے تشخیص کی ہے میرے مرض کی، یہ سارے میرے اندر ہے۔ ایک چیز کا مجھے پتہ نہیں اماں جی، محمد کے خدا نے مجھے کہا حرامی ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں؟ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز زنیم بد نسل اور مشکوک النسل، حرامی النسل، اماں جی اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اماں جی بتاؤ حالات کیا ہے، کس طرح ہے؟ اماں جی نے کہا کہ چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، یوں بیٹا آپ بالکل اوریجنل ہے، تسلی رکھو آپ اپنے باپ کے ہیں۔ کہا نہیں اماں جی، 9 باتیں سب میرے اندر موجود ہے، یہ 10ویں کے بارے میں اماں جی ایک خدا ہے اوپر، مشرکین بھی خدا کو مانتے تھے، ایک خدا ہے، یہ کمرے میں بند ہے، میں ہوں اور آپ ہے۔ اماں جی اصل بات بتاؤ، ساری جتنی ذلتیں ہیں اور جتنی بدبو کی صفات ہے، بدبودار صفات میرے اندر موجود ہے، لیکن یہ ایک کے بارے میں جو خدا نے کہا، محمد کے خدا نے کہا کہ یہ بد نسل ہے، مشکوک النسل ہے، حرامی النسل ہے، ولد الزنا ہے، یہ بات بتاؤ یہ کیا ہے؟ اماں جی نے کہا نہیں بیٹا بالکل آپ تسلی رکھیں، بالکل ہر صورت میں بالکل آپ اوریجنل اپنے باپ کے باپ